ہم دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں. دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ یا اللہ آج کے بعد ہمیں معصیت سے خالی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. 5 معاملات ہیں، اگر ان کو باقاعدگی سے کرے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. پہلا ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح. عورتوں نے جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں میں قرآن کی تلاوت نہ کریں، ان کو بن کیے اللہ اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں. چوتھی چیز ہے لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا. اس کو کہتے ہیں ہتھ کار ول دل یار ول. ہاتھ کام کاج میں مصروف اور دل اللہ کی یاد میں مصروف. اور 5ویں چیز ہے مراقبہ. مراقبہ ذکر قلبی کو کہتے ہیں. جب بھی نماز سے فارغ ہوں صبح یا شام تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. یہ جو 10-15 منٹ آپ مراقبے میں بیٹھیں گے تو یہ آپ کی کیفیات ریچارج ہو جائے گی. آج کل سیل فون کا زمانہ ہے، شام کو اکثر فونوں کی بیٹریاں ڈاؤن ہو جاتی ہیں تو ہم پھر اسے چارجر کے ساتھ لگا دیتے ہیں. 1 گھنٹہ چارجر کے ساتھ لگنے سے پھر بیٹری فل ہو جاتی ہے. اسی طرح ہم سارا دن مدرسے میں، بزنس میں، دفتر میں وقت گزارتے ہیں، ہماری کیفیات کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے. اور یہ جو مراقبہ ہے نا، یہ اپنے دل کو چارجر کے ساتھ جوڑنے والی بات ہے. اللہ سے تار جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اللہ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. اور چارجر ایسا کام کرتا ہے کہ واقعی بندے کی ایمانی بیٹری پھر چارج ہو جاتی ہے. پھر وہ اچھی کیفیات کے ساتھ رات گزارتا ہے اور دوسرے دن پھر لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ یہ معمولات کوئی ہمارے مشائخ نے اپنی طرف سے نہیں بنائے. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ تو بہت ہی عجمی چیز ہے. یہ معمولات کہاں سے آئے؟ بھئی یہ معمولات قرآن مجید میں موجود ہیں. ہمارے بزرگوں نے قرآن کے سمندر میں غوطے لگا کر یہ ہیرے موتی نکال کے اکٹھے دے دیے. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں استغفروا ربکم. اب استغفروا کون سا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے، حکم ہے. ایسے ہی ہے نا، امر کا صیغہ ہے.
تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم استغفار کریں. اگر ہم اس کی تعمیل میں 100 مرتبہ صبح شام استغفار کر لیں تو یہ عجمی چیز بنے گی یا خالص عربی اور قرآنی چیز ہوگی؟ اسی طرح درود شریف پڑھنے کا بھی قرآن مجید میں حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب یہ پھر صلو کون سا صیغہ ہے؟ تو حکم کس کا ہوا؟ اگر ہم اس حکم کو مانتے ہوئے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھ لیں تو یہ عجمی چیز ہوئی یا عربی چیز ہوئی؟ پھر قرآن مجید پڑھنے کا بھی حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اب یہ اقرأوا کون سا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے، حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اگر ہم روزانہ قرآن پاک پڑھیں ایک پارہ تو یہ خالص عربی چیز ہے یا عجمی چیز ہے؟ پھر اس کے بعد لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، اس کا بھی حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. یہ اللہ کا قرآن ہے. اب فَاذْكُرُوا اللَّهَ کون سا صیغہ ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. تم کھڑے بیٹھے لیٹے اپنے اللہ کو یاد کرو. اب جب رب کا حکم ہے اور ہم اس پر عمل کریں تو یہ عجمی چیز بنی یا عربی چیز بنی؟ اور آخری چیز ہے مراقبہ. اور اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. ذکر کر اپنے رب کا اپنے دل میں. حسین نے لکھا ای فی قلبک، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو. اللہ دل میں کیسے یاد کریں؟ فرمایا تضرعا وخیفا، گڑ گڑاتے ہوئے اور بہت خفیہ انداز سے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اس آیت سے ذکر قلبی کا قرآن سے ثبوت مل رہا ہے. اب اگر یہ مراقبہ کرنے کا طریقہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، وَاذْكُرْ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذکر کرو، حکم ہے نا، امر ہے نا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے دل میں. ہم اگر اس پر عمل کر لیں تو یہ پھر عجمی چیز ہوئی یا عربی چیز ہوئی؟ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ 5 معمولات باہر کہیں سے نہیں آئے، قرآن مجید سے ہمارے بزرگوں نے نکال کر ہمیں دیے ہیں کہ اس پر عمل کر لو. اور ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو بندہ اس پر عمل کرتا ہے اس کا دل منور ہوتا ہے اور اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. اور وہ جو مردہ تھا ہم نے اس مردے کو زندہ کر دیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. اور ہم نے اس کو سینے کا ایسا نور عطا کیا جس نور کو لے کر وہ انسانوں کے درمیان دین کی دعوت کا کام کرتا ہے. تو آپ حضرات ذکر کر کے اپنے دلوں کو زندہ کر لیجئے، منور کر لیجئے اور پھر اس کی برکتیں پوری زندگی دیکھیے. اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرما دے.